السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب، کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور آپ کے لیے ایک اور چھوٹی سی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ چھوٹی سی کہانی مطلب یہ کہ کمپلیٹ ناول ہے، اس کی کوئی ایپیسوڈ نہیں ہوگی۔ اور کہانی کیسی ہے، میں نے مکمل ریڈنگ نہیں کی، لیکن لگ رہا ہے کہ کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، تو جناب یہ تو پڑھ کر ہی پتہ چلے گا۔ اور اس کہانی کی فرمائش کہانی کی نہیں بلکہ رائٹر کا نام ہمیں سجیسٹ کیا ہے ارم شبیر نے۔ ارم شبیر نے بہت سی رائٹرز کے نام سجیسٹ کیے تھے کہ میں ان کی کہانی جو ہے شیئر کروں، کوئی بھی کہانی کا نام انہوں نے نہیں لیا بلکہ رائٹر کا نام لیا۔ تو امبرین ولی کا نام میرے لیے نیا تھا، یہ نہیں کہ رائٹر نیو ہے، میں نے انہیں پہلے نہیں پڑھا یا شاید کہانی پڑھی بھی ہو تو مجھے رائٹر کا نام یاد نہ ہو، تو میں نے سوچا کہ چلیں نئی رائٹر کو ٹرائی کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے ہمیں بہت ہی اچھی کہانیاں لکھنے والی رائٹر مل جائیں۔ تو مجھے لگا ہے کہ یہ اچھا لکھتی ہیں، میں نے اپنے دوسرے چینل پر بھی ان کی ایک کہانی شیئر کی ہے اور اس چینل پر بھی، تو ارم شبیر دونوں چینل پر آپ کی فرمائش جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے، آپ کے سجیسٹ کی گئی رائٹر کا ہم نے ناول جو ہے وہ شیئر کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گی۔ چلیے جناب بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ تو کہانی کا نام ہے میں اور تم، مصنفہ ہے امبرین ولی، اور یہ مکمل ناول ہے، مزید کوئی ایپیسوڈ نہیں ہوگی۔ سیاں چھوڑ کے نہ جا، دل توڑ کے نہ جا، تجھ کو میری ہاں میری جوانی کی قسم۔ دیوار پر ٹنگے ہوئے ریڈیو سے گانے کے یہ بول نکل نکل کر پورے صحن میں چیختے چنگھاڑتے گھومتے رہے، اور کہکشاں بی بی گلوکارہ کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی سر ملانے میں بھی مگن تھیں۔ اس قدر بیہودہ شاعری با آواز بلند گنگنانے پر اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ناچتے وجود کو دیکھ کر انہیں سخت تاؤ چڑھا۔ وہ صحن میں رکھے لکڑی کے بڑے سے تخت پر بیٹھی تھی، نیچے پڑی چپل اٹھا کر انہوں نے وہیں سے ایسا تاک کر نشانہ لگایا کہ چپل اڑتی ہوئی آئی اور وائپر لگاتی ناچتی گاتی کہکشاں بی بی کی کمر پر جا کر لگی۔ وہ بڑے مگن انداز میں یہ سارے کام انجام دے رہی تھی، اسی لیے جب اس کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر اماں نے حملہ کیا تو اس اچانک حملے سے معصوم وجود بلبلا اٹھا۔ وہ بری طرح ہڑبڑائی، وائپر ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا تھا، اس لیے کافی جلالی انداز میں پیچھے مڑ کے دیکھا، مگر اماں کی انتہائی غصیلی نگاہوں کو دیکھ کر لبوں سے نکلنے والی ہائے بھی واپس حلق میں لوٹ گئی۔ آج مجھے بتا دے کہ میں تجھے کس زبان میں سمجھاؤں کہ میری بات تیری موٹی عقل میں سما جائے۔ بول، کتنی بار منع کیا ہے کہ ان بیہودہ گانوں کو نہ سنا کر اور نہ ہی گایا کر، نہ کسی آئے گئے کا لحاظ، نہ ماں سے شرم، کب سدھرے گی تو؟ وہ دہاڑ رہی تھی، ان کی ہزار بار کی اس گرجدار نصیحت کو ایک بار پھر سن کر اس کے سبیہ چہرے کے زاویے مزید بگڑ گئے، مگر وہ اس وقت مصلحت کے موڈ میں تھی، سو ان کی اس ظالمانہ روش پر کچھ نہ بولی۔ غصے کو بمشکل جھٹکا اور پھر سے وائپر اٹھا لیا۔ اب ریڈیو پر ایک اور گیت بج رہا تھا، لیکن اسے علم تھا کہ اب اگر اس نے سر ملانے کی کوشش بھی کی تو اس کی پیاری اماں جان صرف چپل پر ہی اکتفا نہیں کریں گی، وہ ان کے تمام ہتھیاروں سے بہت اچھی طرح واقف تھی، اور وہ اس وقت پٹنا نہیں چاہتی تھی۔ کام سے فارغ ہو کر اس نے ریڈیو دیوار سے اتارا اور کمرے میں لے آئی، اسے سیٹ کر کے اپنا پسندیدہ چینل لگانے کے بعد حسب عادت وہ بیڈ پر دراز ہو گئی۔ اگر گھر صاف کر لیا ہے تو منہ بھی صاف کر لو، 5 منٹ ہی لگیں گے۔ گندا منہ لے کر پھر سے بستر پر گر جانے والی عادت نہ جانے کہاں سے آ گئی اس میں۔ اماں کی آواز نے پھر سے اس کا پیچھا کیا۔ وہ بدمزہ ہوئی، اماں بھی جانتی تھی کہ اس حوالے سے اس پر چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ دن میں صرف صبح کے وقت منہ دھونا پسند کرتی تھی، اس کے بعد صابن کا چہرے پر لگنا جرم ہو جاتا تھا، سو انہوں نے اپنی توانائی ضائع ہونے سے بچا لی۔ کہکشاں اب مکمل آرام کے موڈ میں تھی، اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے موبائل نکالا اور فیس بک کھول کر دیکھنے لگی۔ اب وہ بستر پر نیم دراز گانے سنتے ہوئے سٹیٹس اپ ڈیٹ کر رہی تھی۔ فیلنگ پرسکون، انجوائنگ میوزک۔ ابھی اسے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کا موبائل بجا، موبائل دیکھا تو شہزیب کا میسج تھا۔ اس نے میسج کھولا، شہزیب نے کہکشاں کا ہی تازہ ترین سٹیٹس کاپی کرنے کے بعد اسے ان باکس کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یقیناً شہزیب کے شیطانی دماغ میں کچھ نیا چل رہا ہوگا، اور اب وہ پوری تیاری سے موجود ہے، اس لیے وہ چوکنی ہو گئی، کیونکہ جب وہ بھی موڈ میں ہوتا شرارت کی پہل اس کی جانب سے ہوتی، اسے وہ اتنا زج کر دیتا کہ کہکشاں کا بس نہ چلتا وہ اسے بارود سے ہی اڑا دے، لیکن اب اسے جواب تو دینا ہی تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ مجھے میرا سٹیٹس کیوں بھیجا ہے؟ اس نے انتہائی غصے سے پوچھا۔
सोच रहा हूँ कि लोग मौसीकी से महज़ूज़ होने के लिए भी कैसे-कैसे तरीके ढूँढते हैं। अभी आधा घंटा पहले ही मैंने एक लाइव सीन देखा था, जहाँ म्यूज़िक एन्जॉय करते हुए लोगों को उड़ती हुई चप्पल आकर सलामी दे रही थी। वैसे कमाल का निशाना है चची जान का। स्क्रीन पर चमकते अल्फाज पढ़कर उसका सांस रुक गया। ये बदतमीज कब आया वहाँ? वो हैरान थी। अब अम्मी का जुमला उसकी समझ में आया कि ना आए गए का लिहाज है ना माँ से शर्म। तो इसका मतलब है कि उफ, वो सर पकड़ कर बैठ गई। उसने तसव्वुर भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे शाहज़ेब हंस हंस कर दोहरा होता दिखाई दे गया। जो होना था वो हो चुका। उसने जो देखना था वो भी देख चुका था। कहकशा ने महज हूँ लिखा और कमेंट्स देखने लगी। उसके दोस्तों की फहरिस्त तवील थी। अक्सर उसकी पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स करते थे। शाहज़ेब भी इस काम में पेश पेश होता था। उसके कमेंट्स कम और आग लगाने वाली तीली ज़्यादा होते थे। यही काम कहकशां भी सरअंजाम देती थी, लेकिन उसका दाव ज़रा कम ही चलता था। अब भी शाहज़ेब ने कमेंट किया। नोटिफिकेशन में उसका नाम देखकर उसका दिल बेचारा सीने में फड़फड़ा कर रह गया। शाहज़ेब का क्या भरोसा, क्या खबर उसने हकीकत ही बयान कर दी हो। उसने डरते डरते चेक किया तो दर्ज था, कहकशां तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि अपनी मर्ज़ी से कभी भी म्यूज़िक एंजॉय कर सकती हो। एक बेचारा मैं हूँ जो अगर घर में मौसीकी का नाम भी ले ले तो अम्मा चप्पल उठाए पीछे दौड़ती हैं, और कभी भूले से गुनगुना लूँ तो मेरी अम्मा जान ऐसे ताक ताक कर चप्पल से निशाने मारती हैं कि मेरी नाजुक कमर नीलो नील हो जाती है। इस तवील कमेंट के इख्तिताम पर उसने चिढ़ाने के लिए शक्ल भी बनाई हुई थी। कहकशां के तन बदन में आग ही लग गई। शाहज़ेब की इस बेज़रर और तंज से पाक कमेंट को धड़ाधड़ लाइक्स मिल रहे थे। कहकशां का बस नहीं चल रहा था कि वो मोबाइल में घुस कर ही उसकी नाक पर घूंसा जड़ दे। वो गुस्से से इनबॉक्स की तरफ आई। देखो शाहज़ेब, मेरे प्रोफाइल से दूर रहा करो वरना बहुत ही बुरा होगा। वो जानती थी कि उसकी धमकियां बेअसर हैं, लेकिन फिर भी बड़ाई मारने में आखिर हर्ज ही क्या था। और खाली बर्तन अगर आवाज़ भी पैदा करे तो क्या बुरा। तुम्हारी प्रोफाइल ना हुई अजीज सहेली हो गई जिसके पीछे मैं पड़ा हूँ, और तुम धमकियां दे रही हो। वहाँ से शदीद बुरा मानकर कहा गया, तुम किसी लड़की के पीछे ही पड़ जाओ, कम से कम मेरी प्रोफाइल तुम्हारे शर से महफूज रहेगी। बदतमीज़ कहीं के। वो इंतहाई हद तक चिढ़ चुकी थी और शाहज़ेब यही तो चाहता था। मैं तो बाज नहीं आऊँगा, क्या करोगी? मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। ऐसी कातिल धमकी। शाहज़ेब का कहकहा गूंजा। कहकशा को लगा उसका मनहूस कहकहा मोबाइल से निकलकर उसके कानों में गूंजने लगा जैसे। शौक से ब्लॉक करो, अभी करो, बल्कि अभी के अभी करो। उसकी ये बात कहकशा को लग गई और वह बिलबिला उठी। तुम मर जाओ। उसे बद्दुआ देकर वो लॉग आउट हो गई। कहकशा ने शाहज़ेब से ही अपनी ईमेल आईडी बनवाई थी, जिसका पासवर्ड शाहज़ेब के पास मौजूद था। तब्दील करने की जहमत उसने नहीं की थी। अलबत्ता फेसबुक की आईडी का कोड वो तब्दील करती रहती थी। एक बार शाहज़ेब के यूं ही चिढ़ाने पर वो शदीद गुस्से में आई और उसे ब्लॉक कर दिया। जवाबी कार्रवाई के तौर पर उसने कहकशा की आईडी हथिया ली थी। पूरा हफ्ता उससे मिन्नतें करवाने के बाद फिर कहीं जाकर उसने कहकशा को उसकी आईडी वापस की। शाहज़ेब के पास अगर पासवर्ड ना भी होता तो भी उसके लिए ये काम मुश्किल ना था। वो कंप्यूटर इंजीनियर था। इस एक सबक के बाद उसने शाहज़ेब को दोबारा ब्लॉक करने का बिल्कुल नहीं सोचा था। अब भी वो सिर्फ दांत कचकचा कर रह गई। दिल ही दिल में उसे कोसती अपनी तमाम तवज्जो रेडियो पर चलने वाले गीतों की तरफ मोड़ ली। चंद मिनट बाद वो सारी तलखी भूल चुकी थी। उसका मूड बिल्कुल ठीक हो गया था। वो ऐसी ही थी, पागल सी। कहकशां जिसकी फितरत में सारे जहान का लाउबालीपन आन समाया था, वो हमा वक्त अम्मा के निशाने पर रहती। अम्मा उसे प्यार से भी समझाती, नसीहतें घोल घोल कर पिलाती, सख्ती भी कर जाती, लेकिन उसके कानों पर जूं तक ना रेंगती। घर के कामों में उसकी दिलचस्पी सिफर थी। पढ़ाई के मामले में भी वो ढीली। अम्मा सर पर डंडा लेकर खड़ी होती तो इम्तिहानात की तैयारी होती। इम्तिहानात के दिनों में उसकी शक्ल देखने वाली होती थी। इम्तिहानात के बाद अम्मा ने सोचा कि उस पर घर के छोटे मोटे कामों की जिम्मेदारी डाली जाए। उसे सिर्फ चंद चीज़ों में दिलचस्पी थी, गाने सुनना, टीवी और फिल्में देखना, नाचना, फेसबुक इस्तेमाल करना और खाने पीने में, और हाँ याद आया, सोने में भी। उसने खा खा कर सो सोकर अपना वज़न बढ़ा लिया था। अम्मा ने पूरे घर की सफाई का जिम्मा उसे दिया। उसने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया। फिर अम्मा ने उसके लिए आसान काम चुना, यानी कि बाथरूम्स की सफाई धुलाई। ये सुनते ही उसकी आंखें बाहर को उबल आईं। अम्मा के डर से उसने रोते धोते ये काम किया। फिर अम्मा आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके काम की तादाद बढ़ाती गईं। उसने भी उन्हें बेतहाशा तंग किया। कमरे में झाड़ू लगाती तो बेडशीट झाड़कर बिछाना भूल जाती।
یا ڈسٹنگ ہی نہ کرتی۔ کبھی یہ 2 کام کرتی تو اس کا معصوم ذہن پونچھا لگانا بھول جاتا، اور بھی نہ جانے کیا کیا۔ لیکن اس بار اماں نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ ثابت کر کے رہیں گی کہ وہ کہکشاں کی ڈٹائی سے بھی زیادہ مستقل مزاج خاتون ہے۔ اب اتنا تو ہو گیا تھا کہ وہ ذمے لگائے گئے تمام کام وقت پر کر دیتی۔ باقی اگر کوئی اضافی کام ہوتا تو وہ گونگی، بہری، اندھی، کانی سب کچھ ہو جاتی یا پھر ردا کے متھے لگا دیتی۔ ردا اس سے بڑی تھی، وہ ماسٹرز کر چکی تھی اور جاب کر رہی تھی۔ وہ کہکشاں سے بالکل الٹ، سلجھی ہوئی، سمجھدار، معاملہ فہم تھی، اور تب سے ہی وہ اپنی اماں کی مدد کرتی تھی۔ انہیں یہ خوش فہمی تھی کہ کہکشاں بیگم بھی اپنی بڑی بہن جیسی ہوں گی، لیکن وہ تو اس دنیا کا پہلا اور آخری نمونہ تھی۔ اسے زبردستی جگا کر کالج بھیجا جاتا تھا۔ ان دنوں اس کی چھٹیاں تھیں، کلاسز ختم ہو چکی تھیں، امتحانات میں 1.5 ماہ تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ کتابوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی انہی بگڑی ہوئی حرکتوں سے اماں سخت عاجز تھیں، اور شاہ زیب اس کی درگت پنتے دیکھ کر خوب ہی مزے لیتا۔ شاہ زیب اس کے تایا جی کا بیٹا تھا، فطرتاً بے انتہا شریر، اس سے پورے 4 سال بڑا اور ردا سے فقط 4 ماہ۔ شاہ زیب اور کہکشاں یہ دونوں بچپن سے ہی چونچیں لڑاتے آئے تھے۔ کہکشاں کو تو اس سے اللہ واسطے کا بیر تھا، بیر ہوتا بھی کیوں نہ، وہ 1 نمبر کا موقع پرست، تاک تاک کے اس پر زبانی حملے کرتا۔ وہ انتہائی جذباتی، جبکہ صاحب بہادر شیطانوں کے ابا۔ دونوں کی کیسے بنتی بھلا؟ شاہ زیب کہکشاں کی ہر کمزوری سے واقف تھا، اور وہ اپنی باتوں سے فائدہ اٹھاتا، اسے بہت تنگ کرتا، وہ غصے سے پاگل ہو جاتی۔ شاہ زیب کی آمد عموماً اس وقت ہوتی جب اسے اماں سے جھاڑ پڑ رہی ہوتی۔ کہکشاں کو تو اس ڈانٹ پھٹکار کی عادت تھی، مگر وہ آج تک شاہ زیب کے مزہ لیتے چہرے کی عادی نہیں ہو پائی تھی۔ 24 سے 14 گھنٹے وہ حالت جنگ میں رہتی، باقی کے گھنٹوں میں وہ سوئی جو رہتی تھی۔ یہ اتفاق تھا یا خدا جانے کیا تھا؟ ویسے تو گانوں کے معاملے میں اس کی پسند بہت اچھی تھی، لیکن جب بھی کوئی ایسی ویسی شاعری والا گانا وہ سن یا لہک لہک کر گا رہی ہوتی تو اماں کے کانوں میں فوراً ہی اس کی آواز پہنچ جاتی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی یہی ہوا۔ کوئی پرانا سا گانا تھا، لیکن اس کی سماعت پہلی بار ان الفاظ اور اس آواز سے مستفید ہوئی تھی، اس لیے بار بار اس کی زبان پر وہی گانا چڑھ جاتا تو اس میں کہکشاں کی تو کوئی غلطی نہیں ہوئی نا۔ گانا گنگناتے آواز بھی ذرا زیادہ ہی اونچی ہو گئی۔ گانے کے بول کچھ یوں تھے: میں ہوں لڑکی کماری، تو کمارا لڑکا، آہ او آؤچ، تجھے پیار کا لگا دوں میں پنجابی تڑکا، آ او آؤچ۔ یہ آ او آؤچ اسے کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا تھا۔ وہ جھاڑ پونچھ کرتی اور ساتھ ہی ساتھ مکمل جذبات سے پر ہو کر یہ گانا گنگنا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح مگن ہو گئی، اتنی کہ اماں کی موجودگی بھی فراموش کر گئی۔ ایسی شاعری سن کر تو اماں کے دل کو کچھ ہو ہی گیا۔ یہ کیا بکواس گا رہی ہے تو؟ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھیں، کرنٹ کھا کر اٹھیں اور دہاڑ کر بولیں: اماں یہ تو گانا ہے۔ وہ منمنائی: تجھے ایسے گانے ہی ملتے ہیں گانے کو؟ اب اگر میں نے یہ آ او آؤچ سنی تو حشر نشر کر دوں گی تیرا۔ وہ غضبناک ہو گئیں، ان کا لہجہ واقعی ایسا تھا کہ وہ یکدم چپ کر گئی، جیسے چلتی گاڑی کو ایک دم بریک لگ جائے۔ اماں اسے ڈانٹ پھٹکار کے پھر سے لیٹ گئی تھی۔ جھاڑ پونچھ سے فارغ ہو کر وہ باہر آئی، احتیاط سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ گانے کے کرارے اور چٹخارے بول اسے پھر سے تنگ کرنے لگے۔ اماں کے کمرے کا دروازہ وہ اسی لیے بند کر آئی تھی کہ آواز نہ جائے، اور اب وہ صحن میں کھڑی بآواز بلند گلوکاری کا شغل فرما رہی تھی۔ وہ گانے کے ساتھ ساتھ ایکٹنگ کا شوق بھی آج ہی پورا فرما رہی تھی۔ آہ او آؤچ پر اسے 3 جھٹکے لگتے، اس کے اندر اتنا جوش بھر گیا تھا کہ وہ ہوش کھو گئی، اور فرش پر پھیلے پانی کی طرف اس کا دھیان نہیں گیا۔ اس کا پیر پھسلا اور وہ دھڑام سے نیچے گری۔ اس کے گرنے سے دھم کی آواز آئی اور کہکشاں کے لبوں سے بے ساختہ او آہ نکل گئی۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی شاہ زیب سینے پر ہاتھ باندھے کسی ہیرو کا سا پوز مارے کھڑے تھے۔ اسے یوں ایستادہ دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ گرنے سے جو درد ہوا سو ہوا، شرمندگی نے بہت بری طرح اس پر حملہ کیا۔ زمین بوس ہونے سے زیادہ اسے شرم اس بات پر آئی کہ وہ کیسے کیسے بول ادا کر رہی تھی، اور ساتھ ہی کیسے کیسے جھٹکے بھی مارے تھے۔ کاش زمین پھٹتی اور وہ اس میں سما جاتی، لیکن یہ تمام جذبات فقط لمحوں کے محتاج تھے۔ شاہ زیب انتہائی سنجیدگی سے آگے بڑھا، ذرا سا جھک کر ہاتھ بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ تھامتی، شاہ زیب نے کہا: اسے کہتے ہیں اصلی والا، آ او آؤچ۔ اس کے بعد اس کے ضبط کی تنابیں چھوٹ گئیں اور جناتی کہکہے برآمد ہوئے۔ کہکشاں کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پڑے۔ ہنسنے کے بعد اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو کہکشاں نے درستی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دفع ہو جاؤ تم، وہ انتہائی غصے سے بولی تھی۔
تکلیف میں ایک دم ہی اضافہ ہوا تھا۔ اس نے اپنی مدد آپ کے تحت کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئی۔ کراہ کر پھر سے بیٹھ گئی، پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ شاہ زیب کے کہکہے نے اماں کو جگا دیا تھا۔ اس کے بعد کہکشاں کی آواز سن کر وہ سمجھ گئیں کہ پھر سے ان کے درمیان کوئی معرکہ ہوا ہوگا، لیکن وہاں کا منظر انہیں حیران اور پریشان کرنے کو کافی تھا۔ کہکشاں رو رہی تھی جبکہ شاہ زیب اسے اٹھانے پر تیار تھا۔ کیا ہوا اسے؟ وہ گھبرا کر پوچھنے لگی اور نیچے بیٹھ گئی۔ آپ کی لاڈو گر گئی ہیں، کب سے کہہ رہا ہوں اٹھنے میں مدد کر دوں لیکن محترمہ مان ہی نہیں رہی۔ شاہ زیب نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے بیان داغا۔ کہکشاں نے انتہائی غصے سے اسے گھورا۔ اماں نے اسے روتا دیکھا تو دل پسیج گیا۔ اس کے آنسو صاف کیے اور سہارا دینے لگی۔ شاہ زیب بھی آگے بڑھا، دونوں اسے کمرے میں لے آئے۔ اماں اس کے پاؤں پر آیوڈیکس سے مالش کرنے لگیں۔ میں میڈیکل سٹور سے درد کی کوئی دوا لے کر آتا ہوں۔ وہ بھی اٹھ گیا۔ کہکشاں درد سے کراہ رہی تھی۔ اسے جاتا دیکھ کر اس نے شاہ زیب کو پکارا۔ وہ رک کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اماں بھی مالش کر کے اٹھ کر ہاتھ دھونے چلی گئی تھی۔ یہ رائٹنگ ٹیبل پر فون رکھا ہے، وہ اٹھا کر دے دو۔ اس نے حتی الامکان لہجے کو سرسری بنانے کی کوشش کی۔ شاہ زیب کو لگا وہ اپنی ہنسی روک نہیں پائے گا۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں اور ہنسی کو برداشت کرنے سے پھٹتے جبڑوں کو دیکھ کر بھی وہ ایسے ہو گئی جیسے دیکھا ہی نہیں۔ سٹور جا کر اس نے دوا لی۔ اسے جو شک تھا اس نے وہیں کھڑے کھڑے موبائل نکالا اور نیوز فیڈ میں جھانکا۔ اس کی توقع کے عین مطابق کہکشاں کا تازہ ترین درد بھرا سٹیٹس نیوز فیڈز میں سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ فیلنگ پین، پاؤں میں موچ، اف، اور ساتھ ہی آیوڈیکس سے لتھڑے پاؤں کی تصویر بھی موجود تھی۔ شاہ زیب کی انگلیاں اب تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ اس کا کمنٹ تھا، آہ اوہ آؤچ۔ یہ سب تو جیسے اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں فیس بک پر شیئر کرتی، کمنٹس انجوائے کرتی۔ شاہ زیب کی حرکتوں اور الٹے سیدھے کمنٹس پر اسے غصہ آتا، لیکن بعد میں جب وہ پھر سے ہر بات یاد کرتی تو وہ بھی ہنس پڑتی۔ اس کی تائی اماں کی خواہش تھی کہ کہکشاں ان کی بہو بنے۔ ریتا کا رشتہ طے ہو جانے کے فوراً بعد ہی انہوں نے اس کا ہاتھ مانگ لیا تھا، لیکن فی الحال کہکشاں اس بات سے ناواقف تھی۔ اماں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ اس کے امتحانات ختم ہو جائیں تو اس کے بعد ہی وہ اس سے رشتے کی بات کریں گی۔ البتہ شاہ زیب اس بات سے واقف تھا، اسے وہ پسند تھی۔ دونوں کزنز تھے۔ اس کی اوٹ پٹانگ حرکتیں شاہ زیب کے لیے کشش کا باعث بن رہی تھیں۔ ایسا آج تک نہ ہوا تھا کہ وہ کہکشاں کے بارے میں سوچے اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ نہ بکھرے۔ شاہ زیب کا رویہ رشتے کی بات طے ہوتے ہی بدل گیا تھا۔ وہ اسے سچی پکی والی دوستی کرنا چاہتا تھا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کہکشاں کے دل میں اپنی محبت اجاگر کرنا، جبکہ وہ ابھی تک ویسی کی ویسی ہی تھی۔ اس کے جذبات بدلے تھے تو اس کی خواہش تھی کہ کہکشاں بھی اسے دیکھ کر میٹھا میٹھا سا مسکائے، شرمائے، لیکن وہ اسے دیکھ کر ایسے ایسے منہ بناتی کہ شاہ زیب کا دل چننے مننے ٹکڑوں میں ہی بٹ جاتا۔ صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا۔ امکان تھا کہ بارش ہوگی۔ کہکشاں کو آج ہی اپنا ایڈمٹ کارڈ لینے کالج جانا تھا۔ اس نے پڑوس میں جھانکا، شاہ زیب موجود تھا۔ اسے منا کر وہ اپنے ساتھ لے آئی تھی کہ اگر بارش شروع ہو گئی تو اس کی موجودگی سے تسلی رہے گی، جبکہ شاہ زیب سوچ رہا تھا کہ آج وہ اس سے اپنے دل کی بات کہہ ڈالے۔ موسم اتنا حسین تھا تو یقیناً اس کی باتیں کہکشاں پر اثر کرتی۔ اب وہ دونوں گھر سے باہر آ گئے تھے۔ ارے اپنی بائک تو لے آؤ، اسے اچانک یاد آیا تو وہ بولی۔ آج موسم بے حد قاتل ہے کزن، چلو پیدل ہی چلتے ہیں، وہ ترنگ میں بولا۔ گھر سے کالج کا پیدل فاصلہ 25 منٹ میں طے ہوتا تھا۔ اگر موسم ایسا خوشگوار نہ ہوتا اور فضا میں ٹھنڈک نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اتنی شرافت سے اس کی بات نہ مانتی۔ خود اس کا اپنا دل بھی بادلوں سے گھرے آسمان تلے چلنے کو ہو رہا تھا۔ سو دونوں نے قدم بڑھائے۔ ابھی کالج پہنچنے میں 3-4 منٹ باقی تھے کہ بارش کے ننھے منھے قطروں نے زمین کو چھوا۔ بوندا باندی شروع ہو گئی۔ اوہ، کہکشاں کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ شاہ زیب جلدی جلدی چلو نا، بارش شروع ہونے سے پہلے کالج پہنچنا ہے ورنہ میرے ڈاکومنٹس خراب ہو جائیں گے، اس نے گھبرا کر کہا اور فائل سینے سے لگا لی۔ وہ دوڑتے ہوئے کالج پہنچے۔ بوندا باندی ہلکی پھوار میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اندر پہنچ کر اسے لائن میں لگنا نہیں پڑا۔ 10 منٹ میں ہی اس کا کام ہو گیا کیونکہ ابھی رش نہیں بڑھا تھا۔ اس کی کچھ دوستیں بھی وہاں موجود تھیں۔ وہ ان کے پاس رک گئی۔ بارش اب بھی برس رہی تھی لیکن شدت سے نہیں۔ بارش کے ذرا تھمنے پر وہ باہر آ گئی۔ شاہ زیب کالج کے سامنے والی فوٹو اسٹیٹ شاپ کے شیڈ کے نیچے بیٹھا اسے آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ دونوں چلنے لگے۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا جو خود سے بھی بے نیاز تھی۔ اف، اتنا حسین موسم، کاش کوئی حسینہ میرے ہمراہ ہوتی۔ موسم اور سفر دونوں کا مزہ دوبالا ہو جاتا۔ اس کی آہیں سن کر وہ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ آج اتنا شوخا کیوں ہو رہا ہے؟
اس نے سوچا لیکن کچھ نہ بولی، اسے گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ شاہ زیب اتنا ہی سلو موشن میں چل رہا تھا اور تبھی شاہ زیب کی نگاہ سامنے سے آتی دو حسیناؤں پر پڑی۔ شاہ زیب کے دماغ میں اچانک ہی ایک خیال کوندا جس پر اس نے عمل بھی کر ڈالا۔ سنو، یہ جو سامنے سے دو پریاں خرامہ خرامہ آ رہی ہیں، اگر ان میں سے ایک کے ساتھ میں چلوں تو بتاؤ جوڑی کیسے لگے گی؟ اس نے سٹائل مار کر پوچھا۔ کہکشاں ورتائے حیرت میں تھی کہ ایسی چھچوری باتیں تو اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ کہکشاں نے فوراً اپنے تاثرات قابو کیے، جبکہ شاہ زیب تو یہ صرف اسے اس لیے کہہ رہا تھا کہ کہکشاں کے دل میں چھپی خفیہ محبت تک پہنچ سکے۔ اگر اس کے دل میں محبت ہوئی تو وہ جل بھن جائے گی، لیکن تمہاری اور اس کی جوڑی، یہ تو بہت سادہ سا سوال ہے۔ حور کے پہلو میں لنگور کی مثال فٹ آئے گی، وہ کہا لگا کر بولی۔ ہاں، تم تو میرے حسن سے جلتی ہو، میری حسین آواز کے جادو سے گھبراتی ہو۔ میں تو ایسا ہوں کہ اگر گانا گاؤں تو لڑکیاں یہ تیرتے بادل بھی تھم جائیں۔ کہکشاں کی طرف سے ایسی مثال ملنے پر اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے، لیکن پھر اس نے بھی حد درجہ مبالغہ آرائی کی تھی۔ کہکشاں نے اس کی بات سنی اور اس کی آنکھیں چمک گئیں۔ کاش کہ یہ چمک شاہ زیب دیکھ لیتا، وہ اس بلی جیسی لگ رہی تھی جس نے اپنا شکار تاڑ لیا ہو۔ اچھا، ایسی حسین آواز ہے تمہاری کہ اسے سن کر لڑکیاں تھم جائیں گی؟ میں کیوں مانوں یہ بات، اور بھلا بنا ثبوت کے کیوں مانوں؟ اس نے اسے چیلنج کیا۔ کہکشاں کے ہاتھ بھلا ایسا موقع دوبارہ کب آتا؟ وہ تو قسمت کی دھنی تھی کہ شکار خود شکار ہونے کو تیار تھا، وہ بھی جی جان سے۔ شاہ زیب تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لمحے بھر میں اس کے شیطانی دماغ نے پورا پلان ترتیب دے دیا، اور تو اور آج تو قدرت بھی اس کا ایسا ساتھ دے گی کہ وہ دیکھتا رہ جائے گا۔ جبکہ کہکشاں سوچ رہی تھی کہ ہمیشہ وہ جلتی اور روتی ہے، لیکن آج شاہ زیب صاحب روئیں گے اور وہ ہنسے گی۔ شاہ زیب کو جوش آیا۔ دیکھنا اب، یہ جو دو لڑکیاں آ رہی ہیں نا، میری گنگناہٹ سن کر تھم نہ گئیں تو کہنا۔ وہ کالر کھڑے کرتا ہوا بولا۔ شاہ زیب کی آواز واقعی خوبصورت تھی اور وہ جانتی تھی کہ جو شاہ زیب نے کہا ہے ایسا ہی ہوگا، اور وہ یہی چاہتی تھی۔ لمبی لمبی بعد میں چھوڑنا، پہلے ثبوت پیش کرو، جا کر انہیں اپنے آواز کے جادو سے پتھر بننے پر مجبور کرو، اس نے منہ بنا کر کہا۔ اوکے، وہ جذباتی ہو کر آگے بڑھا۔ اس کے آگے بڑھتے ہی کہکشاں نے موبائل نکالا اور ویڈیو ریکارڈنگ کا بٹن دبا دیا۔ شاہ زیب آگے بڑھتا جا رہا تھا، لڑکیاں قریب آ رہی تھیں۔ اس نے گانا گنگنایا، تیرے قدموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے۔ اچانک ہی کچھ ہوا، شاہ زیب کی پیشن گوئی سچ ہوئی، یکدم ہی سب ساکن ہو گیا، حتیٰ کہ کہکشاں بھی، حتیٰ کہ وہ دونوں لڑکیاں بھی، جبکہ شاہ زیب کے منہ میں مصرع دم توڑ گیا تھا۔ یہ کیا ہوا تھا بھلا؟ اچانک ہی، بالکل ہی اچانک، روڈ کے بیچوں بیچ بنے گڑھے میں اس کا پاؤں اٹکا، توازن بگڑا اور وہ زمین بوس ہوا، وہ بھی دونوں لڑکیوں کے قدموں کے عین درمیان۔ چند لمحے کے لیے جیسے سب ٹھہر گیا، اور پھر شاہ زیب کو لگا کہ شاید کہکہوں کا طوفان آ گیا ہو۔ وہ دونوں لڑکیاں واقعی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھیں۔ شاہ زیب اب تک حق دک تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ اتنا بڑا صدمہ تھا آخر، اس کے ہوش و حواس سلب ہو گئے۔ وہ یوں ہی پڑا رہا، شرمندگی اتنی تھی کہ اس کا جسم سن ہو گیا تھا۔ وہ لڑکیاں اب بھی پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھیں۔ شاہ زیب کو وہ پریاں نہیں بلکہ خون آشام بلائیں محسوس ہوئیں۔ کہکشاں نے ویڈیو محفوظ کی، موبائل پرس میں رکھا اور جلدی جلدی اس کے پاس آئی، بڑی شرافت سے اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا۔ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس انتہائی قسم کی بے عزتی کے بعد وہ بیچارہ کئی دن تک اس سے منہ چھپاتا رہا۔ کہکشاں کے بھی امتحانات شروع ہو گئے تھے، اور حیرت انگیز طور پر اس بار اماں کو اس کے لیے خصوصی ڈنڈا نہ منگوانا پڑا تھا، اور نہ ہی اس کے سر پر کھڑا ہونا پڑا۔ کہکشاں نے انتہائی شرافت سے امتحانات کے دنوں میں پڑھائی کو مکمل وقت دیا تھا، موبائل بھی آف کر کے الماری کے سب سے نچلے خانے میں رکھ دیا۔ فیس بک، گانے وانے، سب کچھ جیسے دنیا سے ہی ختم ہو گئے ہوں۔ اس طرح سے وہ ان سے دور ہوئی، اور یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس قدر سنجیدہ ہوئی۔ اماں تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی، سبھی حیران تھے کہ یہ کایا پلٹ کیسے، لیکن کہکشاں نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ پڑھائی کو سیریس لے کر رہے گی۔ آخری پیپر اس کے لیے آزادی کی نوید لایا۔ کالج سے واپسی پر اس نے اس جوش سے سلام کیا کہ عالیمان، پھر کمرے میں جا گھسی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سر سے کئی من بوجھ اتر گیا ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے آف پڑے ہوئے موبائل کو اٹھایا۔ موبائل ہاتھ میں تھامتے ہی اسے بہت کچھ یاد آ گیا۔ اب آئے گا مزہ، وہ چمکتی آنکھوں سے بولی اور ہنس پڑی۔ سب سے پہلے اس نے ریکارڈ شدہ ویڈیو دیکھی اور پھر سے ہنسنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایسا کیا ہے اس میں جو یوں ہنس رہی ہو؟ ریدا نے، جو ابھی کمرے میں آئی تھی، پانی کا گلاس کہکشاں کو تھماتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ آؤ آؤ، تم بھی تو دیکھو کہ اس میں ایسا کیا ہے۔ اس نے فوراً ریدا کو بلایا، وہ اس کے برابر بیٹھ گئی۔
اس نے ویڈیو چلائی، شاہزیب کا لہک لہک کر چلنا، لڑکیوں کو دیکھ کر گانا گانا اور پھر زمین بوس ہونا۔ ردا کا منہ حیرت سے کھل گیا، وہ شدید حیرت میں تھی۔ یہ شاہزیب کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسی حرکتیں؟ وہ حیرت سے باہر ہی نہیں آ رہی تھی۔ کہکشاں نے اسے پورا واقعہ سنایا۔ پوری داستان سن کر ردا بھی ہنس دی۔ تم بہت بدتمیز ہو گئی ہو، اب اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دو، بری بات ہوتی ہے۔ بیچارہ شاہزیب، اسے پھر سے ہنسی آ گئی۔ ارے واہ، ایسے کیسے ڈیلیٹ کر دوں؟ بہت ہنستا تھا نا مجھ پر، اب دیکھنا ایسا بلیک میل کروں گی کہ یاد رکھے گا۔ ردا بیچاری ڈر گئی، اس کی ایسی ویسی حرکت ان کے نئے بننے والے رشتے پر اثر انداز ہو سکتی تھی، لیکن کہکشاں کو کچھ علم نہیں تھا۔ ردا خود سے اسے کیسے بتا دیتی؟ تم ہنس لی، میں نے بھی انجوائے کر لی اس کی درگت، اتنا بہت ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ایسی ویڈیو کسی کے ہاتھ لگ گئی تو اس کی بہت بے عزتی ہو جائے گی۔ جھگڑے شرارتیں اپنی جگہ، لیکن ارے تم نے کیا سمجھا ہے کہ میں اس ویڈیو کو آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہوں؟ پاگل ہو تم، ہمارے جھگڑے بھلا سنگین نوعیت اختیار کر جائیں، لیکن میں ایسی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ میرا کزن ہے، میرے تایا کا بیٹا، میرے ابو کا بھتیجا، ہماری عزت سانجی ہے، لیکن اگر شاہزیب کزن نہ بھی ہوتا تو بھی میں یہ کام کبھی نہ کرتی۔ لاؤبالی ضرور ہوں میں، بے حس نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ردا کے لبوں سے پرسکون سانس خارج ہوئی۔ البتہ اتنی آسانی سے تو میں اسے نہیں بخشنے والی، دیکھنا سر کے بل آئے گا، وہ مسکراتے ہوئے شاطرانہ انداز میں بولی۔ ردا نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ آداب عرض ہے شاہزیب صاحب، ان دنوں اپنا رخ روشن کہاں چھپائے پھر رہے ہیں آپ؟ اس کے موبائل پر آنے والا میسج شاہزیب کی توجہ مانگ رہا تھا۔ اس نے پیغام پڑھا اور سوچنے لگا، اس کہکشاں کی تقریباً روز ہی درگت بنتی ہے اور میں روز ہی اس کی دھلائی، ڈرامے اور ہنگامہ آرائیاں دیکھتا آ رہا ہوں۔ کئی بار میرے سامنے گری بھی ہے، پھر بھی کتنی کانفیڈنٹ رہتی ہے، اور ایک میں ہوں، ذرا سی بات پر ہی دل ہار بیٹھا۔ پورے 1 مہینے سے اس کی موجودگی میں ان کے گھر کا رخ نہیں کیا، وہ نہ جانے کیا سمجھ رہی ہوگی۔ کہکشاں کی عظیم الشان ڈھٹائی کے چند گھونٹ اس نے اپنے اندر اتارے اور پیغام لکھنے لگا۔ تم چائے سموسوں کا انتظام کرو، میں آتا ہوں۔ یہ لکھ کر اس نے میسج بھیجا اور کپڑے تبدیل کرنے چل دیا۔ دل لگا کر تیار ہوا، اس نے موبائل اٹھایا تو وہ کہکشاں کے پیغامات سے بھر چکا تھا۔ چائے اور سموسوں کا اہتمام ہو گیا تھا، وہ اسے بلا رہی تھی، جلدی سے آ جاؤ۔ میسیجز پڑھ کر وہ بیچارہ خوش فہم ہو گیا۔ ردا نے اسے بتایا تھا کہ اس کی اماں نے کہکشاں سے رشتے کے حوالے سے بات کی ہے اور اس نے انکار نہیں کیا۔ اتنا اندازہ تو اسے بھی تھا کہ وہ انکار نہیں کرے گی، لیکن کوئی مثبت اشارہ بھی اس کی جانب سے موصول نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کوئی منفی رویہ ظاہر کیا گیا، اور اب اس کی انتہا درجے کی شرافت اور محبت دیکھ کر وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس نے اپنے دل کو شاہزیب کے ساتھ کے لیے راضی کر لیا ہے۔ وہ جیسے ہواؤں میں اڑتا ہوا ان کے گھر پہنچا۔ ردا حسب معمول کتابوں میں الجھی تھی، چچی سبزی کاٹ رہی تھی، جبکہ کہکشاں اسے دکھائی نہیں دی۔ کچھ دیر بعد وہ آئی، دوپٹہ کندھوں پر پھیلا کر، لیکن ادا سے مسکرائی۔ شاہزیب کا دل وہیں لوٹیاں لگانے لگا۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے اٹھ گئی۔ کہکشاں نے آج اچھی میزبان بننے کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ اس نے چائے پر ٹھیک ٹھاک اہتمام کر لیا تھا۔ آخر وہ اتنے دن بعد ان کے گھر آیا تھا۔ ردا یوں تو کتابیں سنبھالے بیٹھی تھی، لیکن اس کی ساری توجہ ان دونوں پر تھی۔ اس سے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ شاہزیب کے جذبات سے وہ آگاہ تھی۔ کہکشاں کو وہ انتہائی میٹھی نظروں سے تک رہا تھا، جبکہ وہ اس کی آنکھوں کی شرارت بھلا اس غریب معصوم کو کیسے سمجھ آ سکتی تھی؟ اس کی آنکھوں پر تو نئی نئی محبت کے نرم گرم سے خمار نے پٹی باندھ لی تھی نا۔ بیچارہ اندھا ہو گیا تھا۔ اب بس تھوڑی ہی دیر کے بعد شاہزیب کی جو درگت بننی تھی، وہ سوچ کر ہی کہکشاں سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ مچل مچل جاتی۔ انتہائی خوشگوار ماحول میں چائے پی گئی، اور یہ پہلی بار ہی ہوا تھا کہ وہ دونوں آمنے سامنے موجود تھے اور پھر بھی شرافت سے بیٹھے تھے۔ کہکشاں کی اماں جان بھی اسی مغالطے میں جا چکی تھی جس میں شاہزیب ڈوبا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ کہکشاں نے چائے ختم کی اور اس سے مخاطب ہوئی۔ شاہزیب، میرے لیپ ٹاپ میں کچھ گڑبڑ ہے، پلیز دیکھ لو، وہ انتہائی شرافت سے بولی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے میں آ کر وہ اس کے اور ردا کے مشترکہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کہکشاں لیپ ٹاپ لے آئی۔ سائڈ ٹیبل پر اس کا موبائل بھی پڑا تھا، جس پر شاہزیب کی نگاہ پڑی۔ اف کہکشاں، تم کس زمانے کا فون استعمال کر رہی ہو؟ آج کے دور میں بھی کوئی کی پیڈ والا فون استعمال کرتا ہے بھلا؟ شاہزیب نے جیسے حیرت سے کہا۔ وہ اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا کہ اس بات کے بعد وہ اس کے پیچھے پنجے جھاڑ کر پڑتی ہے کہ نہیں، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس کی خاموشی پر وہ پہلی بار ٹھٹکا۔ تم اسے ٹھیک کرو نا، فون کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، وہ لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے بولی۔ آن ہو جانے کے بعد ڈیسک ٹاپ پر ہی شاہزیب کے نام سے ایک ویڈیو موجود تھی۔
उस पर निगाह पड़ते ही शाहज़ेब ने गौर से कहकशां को देखा। उसके चेहरे पर शरारत के इतने रंग बिखरे थे कि वह खौफजदा हो गया और तभी उसने डरते डरते उस वीडियो पर क्लिक किया। एक के बाद दीगरे ढेर सारे बम उसके इर्द गिर्द फटे। उसके होश ही उड़ गए। तुम इंतहाई गुस्से और सदमे से उसके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। क्या मैं? बोलो ना शाहज़ेब, उसने इंतहाई दिलरुबा अंदाज से आंखें पटपटाकर पूछा। कोई और वक्त होता तो वो इस अदा पर 100 बार फिदा होता, लेकिन इस वक्त वो जहर लगी। अब समझा मैं, तुम शैतान की खाला इतनी नेक परवीन कैसे बन गई। वो गुस्से से बोला। सारे अरमानों और हसीन खुशफहमियों ने धड़ धड़ खुदकुशी को गले लगा लिया था। इतना गुस्सा तो बनता था ना। अगर तुम चाहते हो कि शैतान की खाला नेक परवीन ही बनी रहे तो मैं जो कहूँगी वो सब तुम्हें मानना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर वो ठिठका। मतलब यह कि अगर तुम चाहते हो मैं ये वीडियो अम्मा, अब्बा, ताया, ताईजान की नज़रों से बहुत दूर रखूं तो तुम्हें मेरी डिमांड्स पूरी करनी होंगी। वो लहजे में खबासत भरकर बोली। डिमांड तो मैं एक भी पूरी नहीं करूँगा, इसे मैं अभी डिलीट करता हूँ, उसने चिढ़कर कहा और उसके हाथ फौरन ही हरकत करने लगे। कहकशां ने फौरन उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। कोई फ़ायदा नहीं, मैं इसे बहुत सारी जगहों पर महफूज कर चुकी हूँ, कहाँ कहाँ से डिलीट करोगे। बेहतर है कि मेरी बात मान लो। वो चेहरे के ऐसे जाविये बना बना कर बोल रही थी कि क्या किसी फिल्म में कोई विलन या ब्लैकमेलर बोलता होगा। शाहज़ेब ने खुद को नॉर्मल किया। फूटो क्या चाहिए, वो उसके चेहरे से नज़रें चुराते हुए बोला। उनके दरमियान जो ज़रा सा फासला था कहकशां ने वो भी ख़त्म कर दिया। वो जोश में थी। लैपटॉप अपनी तरफ खिसकाने के बजाय वो खुद ही उसके पास खिसक गई थी। वो गूगल पर कुछ सर्च कर रही थी। शाहज़ेब से उसकी तवज्जो हट चुकी थी, जबकि शाहज़ेब की सारी तवज्जो उस पर थी। कुछ ही देर में लैपटॉप की स्क्रीन पर एक खूबसूरत मोबाइल की तस्वीर थी। देखो, तुमने कुछ देर पहले कहा था कि आज के दौर में कौन कीपैड वाले मोबाइल इस्तेमाल करता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी आज के दौर से मुताबिकत रखता मोबाइल ले लूँ। अब बताओ कब गिफ्ट कर रहे हो मुझे। वो मुस्कुराती आंखों से उसे देखते हुए पूछ रही थी। कहकशां के अंदाज आजकल कुछ ज़्यादा ही असर अंगेज़ हो रहे थे। वो घबरा सा गया, फ़ौरन निगाह चुराई। गुस्सा तो जैसे हवा में तहलील हो गया था। पूरे वजूद में अजीब सी सनसनाहट भर गई थी। हाँ, कर दूंगा गिफ्ट, उसने हवास यकजा करते हुए कहा। वो इतनी शराफत से मान जाएगा, कहकशां को यकीन नहीं आ रहा था। फिर वो उठकर बाहर आ गया। कुछ देर बाद वो फिर से उसके सर पर सवार थी, लेकिन शाहज़ेब ने खुद को नॉर्मल कर लिया था। सुनो, अब मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही, फरमाइश कर रही हूँ। मेरा गोलगप्पे खाने को बहुत जी चाह रहा है, ले जाओ ना। इस वक्त वो मासूम सी शक्ल बनाकर कह रही थी। शाहज़ेब ने उसकी फरमाइश कभी रद्द नहीं की थी तो आज कैसे करता। चलो फिर रिदा से भी कहो कि वो आ जाए, मैं बाइक निकालता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। कहकशां खुश हो गई। आधे घंटे बाद ही वो तीनों गोलगप्पों की एक मशहूर दुकान के अंदर थे। उसने 3 प्लेटें बनवाई। जब वो तैयार होकर आ गई तो शाहज़ेब ने अपनी प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाया। अरे रुको भी, वो बेख्तियार चिल्लाकर बोली थी। कहकशां की आवाज़ ने किसी को उनकी जानिब मतवज्जा किया। क्या हुआ? शाहज़ेब ने हैरत से पूछा। अरे तस्वीर तो खींचने दो ना, अपलोड भी तो करनी है, उसने मुंह बनाकर कहा। रिदा हंस पड़ी। शाहज़ेब सर पकड़ कर रह गया। वो मज़े से तस्वीरें बनाने लगी। इर्द गिर्द की तरफ उसकी तवज्जो नहीं थी। कोई बहुत गौर से उसकी तरफ देख रहा था। कहकशां ने स्टेटस अपलोड करके मोबाइल पर्स में रखा और अपनी प्लेट उठा ली। जितनी देर वो वहाँ मौजूद रहे कोई और भी रुक गया था। दिन अपनी मखसूस रफ्तार से गुजर रहे थे। वो अपने रिजल्ट के इंतज़ार में थी। आज भी वो सोकर उठी तो अजीब सी सुस्ती ने उसे अपने हिसार में ले रखा था। वो कुछ देर बिस्तर पर पड़ी रही। आजकल रिदा भी फारिग थी, सो दोनों मिलकर घर का काम करती। रिदा उसे किचन में भी अपने साथ लगाए रखती। वो कमरे से बाहर आई, मुंह पर पानी के छींटे मारकर अम्मा के पास आकर बैठ गई। उनके हाथ में बहुत खूबसूरत सा कार्ड था। हाय अम्मा, इतना प्यारा कार्ड किसने भेजा? उसने जोश से कार्ड उलट पलट करके देखा। तुम्हारे अब्बा और ताया के कोई पुराने जानने वाले हैं। पहले कभी आना जाना था, अब तो बस फोतगी और शादियों तक मिलना मिलाना रह गया है। उनकी इस तफसील से वो समझ गई कि अम्मा का उस तकरीब में जाने का कोई इरादा नहीं है, जबकि कार्ड देख कर ही उसका दिल मचल उठा था। कहकशां शौक मिजाज थी। उसे तकरीबात में जाने और लोगों से मिलने का बहुत शौक था। अगर वो अम्मा से इसरार करती कि वो भी जाएं तो वो उसकी अच्छी खासी इज्जत अफजाई कर देती। सो वो चुप रही। अगर ये अब्बा और ताया के मुश्तरका जानने वाले हैं तो यही कार्ड उनके घर भी आया होगा। क्या खबर उनका इरादा हो जाने का। उसने सोचा और ताया के घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक बिल्कुल वैसा ही कार्ड ताई अम्मा के पास भी था। इधर उधर की बातों के बाद वो असल मकसद की तरफ आई। ताई अम्मा, आप लोग शादी में जाएंगे? उसने उनकी आंखों के सामने कार्ड लहराते हुए पूछा।
ہاں جانا تو پڑے گا، یہ کارڈ تمہارے تایا ابا کے دوست کی بیٹی کی شادی کا ہے۔ کسی زمانے میں اچھے خاصے مراسم تھے، لیکن مصروفیات کے باعث آنا جانا بالکل ہی کم ہو گیا۔ اب اگر پھر سے تعلقات استوار ہو جائیں تو اچھی بات ہے، وہ مسکرا کر بولیں۔ لیکن اماں کا تو ارادہ نہیں، اور ردا بھی اماں جیسی ہی ہے اس معاملے میں، وہ منہ بنا کر بولی۔ تائی اماں اس کی بات کے پیچھے چھپے مقصد کو سمجھ گئی۔ تو کوئی بات نہیں، اگر وہ نہ گئیں تو تم ہمارے ساتھ چلی چلنا، انہوں نے پیار سے کہا۔ اوہ تھینک یو تائی اماں، یو آر گریٹ، وہ خوشی سے ان کے ساتھ لپٹ گئی۔ اے لڑکی، میری اماں پر کیوں ڈورے ڈال رہی ہو؟ مجھ پر ڈالو نا، میں تمہیں دکھائی نہیں دیتا کیا؟ آخری جملہ شاہ زیب نے دل ہی دل میں کہا، نہیں تو امن کے درہم برہم ہونے کا خدشہ تھا۔ مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ تائی اماں تو پہلے سے ہی مجھ پر فدا ہیں۔ کیوں تائی اماں؟ اب وہ ان سے تائید چاہ رہی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ یہ لڑکی انہیں شروع سے ہی بہت پسند تھی۔ کہکشاں کے لاؤبالی پن سے اس کی اپنی اماں بے حد گھبراتی تھی، جبکہ ان کا ماننا تھا کہ یہ عمر کا تقاضا ہے۔ انہیں تو صرف اس کی خوبیاں یاد رہتی تھی۔ وہ ایک اچھے اور صاف دل کی مالک لڑکی تھی، اور ایسے لوگ ہر رشتے کے لیے مخلص ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی۔ وہ اس پر نثار ہونے لگی۔ بس کر دیں اماں، اس چڑیل پر اتنا پیار مت لٹائیں، وہ اسے چھیڑنے کو بولا۔ وہ ہنس کر اٹھ کھڑی ہوئیں، ان کا رخ کچن کی طرف تھا۔ کہکشاں نے شاہ زیب کو گھورا۔ چپ کرو، یہ بتاؤ کہ جیب کب ڈھیلی کرو گے؟ کہکشاں نے دھمکی آمیز انداز میں پوچھا۔ تم ذرا میرے کمرے میں آؤ، وہ اسے اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کہکشاں فوراً ہی اس کے پیچھے ہو لی۔ کمرے میں پہنچتے ہی وہ الماری میں گھس گیا۔ یقیناً یہ اب موبائل نکال کر کہے گا، دیکھو میں تو تمہارا ہی منتظر تھا، وہ خوشی سے سوچنے لگی، اور عین اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ شاہ زیب اچانک پلٹا تھا، اور تبھی اس نے نکلی چھپکلی اپنے پیچھے کھڑی کہکشاں پر اچھال دی۔ وہ اسے اصلی سمجھی، چلاتی ہوئی باہر بھاگی۔ اس کا رنگ بالکل زرد ہو گیا تھا، اور دھڑکنیں خوف سے بے قابو۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تائی اماں دوڑتی ہوئی آئیں۔ کہکشاں اب رونے لگی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس سمیت سبھی واقف تھے کہ وہ چھپکلی سے بے تحاشا خوف کھاتی ہے۔ کسی سائنسی کتاب میں صرف تصویر دیکھ کر ہی وہ کانپ اٹھتی تھی۔ شاہ زیب، کیا کیا ہے تم نے؟ انہوں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ شاہ زیب نے شرافت سے نکلی چھپکلی ان کے سامنے لہرا دی۔ انہیں بے تحاشا غصہ آیا۔ حد ہوتی ہے بدتمیزی کی، ایسے بےہودہ مذاق کرنے کی ضرورت کیا ہے تمہیں؟ وہ اسے ڈانٹ رہی تھی، پھر کہکشاں کو دلاسا دے کر وہ کچن میں آ گئی۔ شاہ زیب شرمندہ سے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری یار، وہ سچ مچ شرمندہ تھا۔ کہکشاں اس کی طرف دیکھے بغیر اٹھ کر جانے لگی۔ پلیز رکو نا، اس نے فوراً اس کا نازک سا ہاتھ تھام لیا۔ یہ تو لے لو، اس نے موبائل اس کے سامنے لہرایا۔ کہکشاں نے قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی، لیکن موبائل جھپٹ لیا۔ وہ ہنس پڑا۔ دانت مت دکھاؤ، جاؤ میرے لیے جوس لے کر آؤ، اب ساری جان ہی نکال دی، اس نے تہکمانہ لہجے میں کہا، اور پھر سے بیٹھ گئی۔ اب وہ تھی اور موبائل تھا جس میں وہ گم ہو گئی۔ شاہ زیب اسے دیکھنے لگا۔ رویا رویا سا چہرہ، گلابی ناک، کتنی حسین لگی تھی وہ اسے۔ تائی اماں جو کہکشاں کے لیے کھانے کو کچھ لا رہی تھی، اس پر نگاہ پڑتے ہی مسکرا اٹھیں۔ ان کے دل سے دونوں کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ عازم ہاؤس میں روشنیاں اتری ہوئی تھیں، محبت کی روشنی۔ وہ سب لاؤنج میں موجود تھے۔ باتوں میں مصروف تائی اماں کے پاس ایک شاپر رکھا ہوا تھا۔ اتنی دیر سے انہوں نے اسے کھولا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ بات کی تھی۔ کہکشاں کے دل میں خدبد ہو رہی تھی کہ اس میں کیا ہوگا۔ اس کی بے چینی دیکھ کر شاہ زیب اسے کئی بار چھیڑ چکا تھا، لیکن آج اس پر اثر نہ ہوا۔ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور شاپر کو تاڑ رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد جب چائے کا دور چلا تو کہکشاں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو ہی گیا۔ تائی اماں، اس شاپر میں کیا ہے؟ اس نے لہجہ حتی الامکان سرسری بنایا اور شاہ زیب کی طرف دیکھنے سے گریز کیا، جو ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ردا کو بھی ہنسی آ گئی۔ اوہ، میں تو بھول ہی گئی تھی، شکر ہے کہ تم نے یاد کروا دیا، وہ بے اختیار بولی اور شاپر میں سے جوڑا نکالا۔ جوڑا دیکھ کر کہکشاں کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ ہائے اللہ تائی اماں، اتنا پیارا جوڑا، اس نے بے اختیار تعریف کی اور پھر اسے دیکھنے لگی۔ اس کا کپڑا کتنا اچھا ہے، اور ڈیزائن تو اف، لیکن یہ ہے کس کا؟ تعریفوں کے پل باندھنے کے بعد اسے بالآخر خیال آ ہی گیا۔ یہ تمہارے لیے لائی ہوں میں، شادی میں پہن کر جانا، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ لیکن ہم تو شادی میں نہیں جا رہے، کہکشاں کی اماں نے جلدی سے کہا۔ کہکشاں ماں کی طرف دیکھ کر رہ گئی، لیکن سوٹ اٹھا کر ردا کے پاس آ گئی۔ وہ اور شاہ زیب ایک طرف بیٹھے تھے۔ کیوں بھائی، آپ لوگ کیوں نہیں جائیں گے؟ حسن صاحب نے بھی حیرت سے دریافت کیا۔ آپ کو علم تو ہے بھابھی کی عادت کا، شروع سے ہی وہ ان کے ہر فنکشن میں جانے سے انکاری ہو جاتی ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولیں۔ عازم صاحب بھی مسکرا دیے۔ جانے کو میں چلی بھی جاؤں، لیکن آپ تو جانتی ہیں کہ یہ لوگ کتنے نمائشی ہیں، بناوٹی سے لوگوں کو میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی،
وہ بھی چارگی سے بولی، اسی لیے ان کا ملنا ملانا بہت کم تھا۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہر جگہ ہمیں ہمارے مزاج کے لوگ تو نہیں مل سکتے۔ کہکشاں کا کتنا دل چاہ رہا ہے جانے کا۔ بچوں کی خوشی کے لیے خلاف مزاج کام کرنے میں کوئی حرج نہیں، نصرت بیگم نے انہیں سمجھایا۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ شادی والے دن اس کی توقع کے عین مطابق سائقہ بیگم نے جانے سے منع کر دیا تھا اور ردا ان کی وجہ سے گھر میں رک گئی، لیکن کہکشاں کی تیاری میں اس نے بھرپور مدد کی تھی۔ عام حالات میں وہ سر جھاڑ منہ پہاڑ والے حلیے میں گھومتی تھی۔ آج جب نہا دھو کر اس نے وہ سرخ لباس پہنا تو صرف جوڑا پہن لینے سے ہی وہ کھلی کھلی لگنے لگی۔ ردا نے اس کا میک اپ کیا۔ کہکشاں کے چہرے کی دلکشی میں ایک دم ہی اضافہ ہوا تھا۔ اسے اپنا آپ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ بار بار آئینے میں خود کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ہارن کی آواز پر وہ خدا حافظ کہہ کر گھر سے باہر آ گئی۔ حسن صاحب، شاہ زیب اور نصرت بیگم گاڑی میں بیٹھے تھے۔ گاڑی حسن صاحب کی تھی اور ان کے ہی استعمال میں تھی۔ شاہ زیب کو گاڑی چلانے کا موقع کبھی کبھار ہی میسر آتا تھا، جیسے آج۔ وہ دونوں پچھلی سیٹوں پر براجمان تھے، جبکہ شاہ زیب ڈرائیونگ سیٹ پر۔ سب کو مشترکہ سلام کر کے وہ آگے بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ کر حسن صاحب اور نصرت بیگم دونوں نے بے اختیار ہی ماشاء اللہ کہا تھا۔ وہ جھینپ گئی۔ اپنے ابا کی موجودگی میں شاہ زیب شریف ہی بنا رہتا تھا۔ کہکشاں کو یوں سجا سنورا دیکھ کر اس کا دل پھڑپھڑانے لگا۔ زبان تھی کہ کوئی شوق جملہ، کوئی نازک سا جذبہ اس پر اچھالنے کو بے تاب تھی، لیکن بڑوں کی موجودگی نے اسے باز ہی رکھا۔ البتہ نگاہوں پر وہ قابو نہیں رکھ سکا۔ نظروں ہی نظروں میں وہ کتنی بار اس کی بلائیں لے چکا تھا۔ کہکشاں پہلی بار اس کی نگاہوں سے گھبرائی۔ وہ اس کی توجہ خود پر محسوس کر رہی تھی۔ بار بار اس کے چہرے پر پھسلتی نگاہوں کے مفہوم نے اس کی دھڑکن کو بڑھا دیا تھا، لیکن اس نے ساری توجہ باہر کے مناظر کی طرف کر دی۔ پورا راستہ خاموشی سے گزرا۔ وہ ہال میں پہنچے تو بہت سی نگاہوں نے انہیں دیکھا، لیکن کوئی اسے دیکھ کر چونک ہی گیا تھا۔ حسن صاحب اور نصرت بیگم آگے تھے، جبکہ وہ دونوں ایک ساتھ ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ شاہ زیب نے سیاہ سوٹ پہنا تھا اور وہ سرخ لباس میں، دونوں ایک ساتھ۔ ان دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے کہیں کوئی بھی کمی نہیں رہی، سب پورا ہو گیا، سب مکمل۔ شاہ زیب تو خیر کئی مہینوں سے اس پر فدا تھا، لیکن کہکشاں نے پہلی بار اپنے اور اس کے درمیان کچھ بہت انوکھا محسوس کیا۔ انہی احساسات کی وجہ سے اس کی زبان بھی خاموش تھی۔ حسن صاحب کسی سے مل رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں کا تعارف بھی کروا رہے تھے۔ وہ کہکشاں کو یہ میری بھتیجی ہے کہہ کر ملواتے رہے، اور شاہ زیب کا دل چاہا کاش اس کے ابا کہیں یہ میرے شاہ زیب کی ہونے والی دلہن ہے۔ اپنے اس خیال پر وہ خود ہی مسکرا اٹھا۔ بیچارہ عاشق۔ شاہ زیب دیکھو یہاں ہر چیز کتنی پیاری ہے نا، کہکشاں نے آہستہ سے اس کے کان کے پاس جا کر کہا۔ لہجے میں اشتیاق ہی اشتیاق تھا۔ مجھے تو صرف ایک ہی چیز سب سے بڑھ کر حسین لگ رہی ہے، اس نے لو دیتی نگاہوں کو اس کے چہرے پر جما کر کہا۔ وہ گھبرا گئی۔ کون؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ وہ سامنے دیکھو، شاہ زیب نے فوراً ہی پینترا بدلا۔ دیکھو کتنی حسین ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ اب کیا تم پھر سے اپنی آواز کا جادو جگا کر اسے پتھر کی مورت بنانے والے ہو؟ وہ بھی کہکشاں تھی۔ شاہ زیب کھسیا گیا۔ بہت تیز ہو تم، بندہ ادھار بھی رکھ لیتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، آج کتنے کلو چونا تھوپا ہے چہرے پر، بڑی چمک رہی ہو؟ اس نے بتیسی دکھائی۔ کہکشاں کا منہ بن گیا۔ ایسی سڑی ہوئی تعریف صرف تم جیسا سڑیل ہی کر سکتا ہے۔ اب اگر یہاں امراہ کا آلیان ہوتا نا تو وہ اسے اس روپ میں دیکھ کر فریز ہی ہو جاتا، اس نے منہ بنا کر کہا۔ شاہ زیب ہنس پڑا۔ امراہ کے پاس اصلی حسن ہے، جبکہ تم نے تو… میں نے کیا؟ ہاں دیکھو کچھ بھی نہیں تھوپا، میں نے تو صرف ڈریس چینج کیا تھا تو ہی اتنی پیاری لگنے لگ گئی تھی۔ قدرتی حسن ایسا ہی ہوتا ہے، اس نے اترا کر اٹھلا کر کہا۔ وہ دل ہی دل میں صدقے واری ہونے لگا۔ یہاں حسن صاحب کے بہت سے جاننے والے نکل آئے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی آ جاتا۔ رسمی تعارف کے بعد باتیں۔ کہکشاں جب سے آئی تھی یہ تعارفی سلسلہ شروع تھا۔ وہ کھڑے کھڑے تنگ آ گئی۔ شاہ زیب میں شادی میں انجوائے کرنے آئی تھی، کھڑے ہونے کے لیے نہیں۔ تھک گئی ہوں میں، چلو کہیں بیٹھتے ہیں، اس نے کوفت سے کہا۔ اس کوفت کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ اس کے عین سامنے ذرا فاصلے پر ایک بے حد ہینڈسم سا لڑکا کھڑا تھا، اور وہ کافی دیر سے اپنی نگاہیں کہکشاں پر ہی جمائے ہوئے تھا۔ پہلے تو وہ اسے اپنا وہم سمجھی تھی، لیکن جب اسے کنفرم ہو گیا کہ موصوف اسے ہی تاڑ رہے ہیں تو اسے غصہ آ گیا۔ اس کی تکن کا سن کر شاہ زیب نے فوراً ہی اس کی بات مانی اور ٹیبل کے پاس لے آیا۔ اب وہ مطمئن ہو چکی تھی۔ شاہ زیب میری تصاویر ہی بنا دو، اس نے مسکین شکل بنا کر کہا۔ وہ ایسی شکل نہ بھی بناتی تو بھی شاہ زیب نے اس کی بات مان لینی تھی۔ وہ اسے اتنی اچھی، اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے دل کا کیا کرے۔ شاہ زیب نے آرام سے اس کی ڈھیر ساری تصاویر اتاری۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ایک ٹیبل پر آئی جہاں کوئی موجود نہیں تھا، البتہ آثار بتا رہے تھے کہ یہاں کچھ دیر پہلے قیامت گزر چکی ہے۔
टेबल पर प्लेटों का ढेर और आधा छोड़ा हुआ खाना पड़ा था। वो तस्वीरें उतारने लगी। क्या कर रही हैं आप? देख नहीं रहे, तस्वीरें उतार रही हूँ, अपलोड करनी है। जवाब देकर वो एकदम चुप हो गई, क्योंकि उसे अब एहसास हुआ कि मुखातिब की आवाज़ अजनबी है, शाहज़ेब नहीं। वो फ़ौरन पलटी तो उसी लड़के को सामने देखकर उसका हलक तक कड़वा हो गया। आपको पिक्स अपलोड करने का बहुत शौक है शायद, मुकाबिल मुस्कुराकर कह रहा था। और आपको यकीनन दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने का बहुत शौक होगा, वो दूबदू बोली। ये वही लड़का था जिससे चंद घंटे पहले उसका तारुफ हुआ था और जो बाद में भी उस पर निगाहें जमाए खड़ा रहा था। कहकशां की बात सुनकर वो एकदम संजीदा हो गया। मिस, कुछ रोज़ पहले मैंने आपको गोलगप्पे की दुकान पर भी तस्वीरें बनाते हुए देखा था, और अब यहाँ, इसलिए बेइख्तियार कह गया। यकीनन उसे कहकशां का अंदाज पसंद नहीं आया था। वजाहत देने के बाद उसे लगा कि वो चौंकेगी और कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही पूछेगी, लेकिन उसकी सोच के बरक्स हुआ। गोलगप्पों की दुकान तो मरीख में है ना, जहाँ मुझे देख लिया तो इतला देना ज़रूरी हो गया। वो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गई। उसकी बड़बड़ाहट इतनी तेज़ ज़रूर थी कि उसने सुनी और खूब सुनी। वो मुस्कुरा उठा। जो कोई भी हो, बहुत दिलचस्प हो तुम। उसे जाता देख कर वो धीमी मगर मुस्कुराती आवाज़ में बोला। कहकशां को क्या खाक सुनाई देना था। उसने देखा अब वो अपनी झंझलाहट शाहज़ेब पर उतार रही थी। वो मुस्कुरा कर रह गया। तकरीब से वापस आने के बाद से वो शाहज़ेब के बारे में सोच रही थी। जिंदगी में पहली बार किसी के बारे में सोचते उसकी धड़कनें बेतरतीब हुई थीं। पहली ही बार उसने शाहज़ेब को कज़न से ज़्यादा कुछ समझा और बहुत ज़्यादा महसूस किया था। दिल बार बार धड़क उठता, होंठों पर बेवजह ही मुस्कान उतर आती। अपने जज्बात उसे खुद भी समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन इतना तो उसे ज़रूर ही मालूम था कि ये सारी तब्दीली इसीलिए आई है कि उसके घर वाले शाहज़ेब के साथ उसका एक नया रिश्ता कायम करना चाहते हैं। साहिका बेगम ने चंद रोज़ बाद उससे दोबारा इस हवाले से पूछा तो उसने फ़ौरन हाँ कह दी। उसके इकरार पर वो अंदर तक पुरसकून हो गई। उन्होंने उसकी पेशानी चूमकर उसे ढेरों दुआओं से नवाजा था। वो बहुत खुश थी कि कहकशां के वही शब व रोज़ थे। अलबत्ता एक तब्दीली ज़रूर आई थी कि उसकी सोचों में शाहज़ेब शामिल हो गया, लेकिन उसने ये तब्दीली किसी से भी डिस्कस नहीं की। रिदा को अंदाज़ा था कि वो भी शाहज़ेब को पसंद करने लगी और ये एक अच्छा इशारा था। अब भी वो फेसबुक पर उल्टे सीधे स्टेटस लगाती, हंसती, लड़ती झगड़ती, इंजॉय करती। उन्हीं दिनों उसे सैयद असद रज़ा के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट मौसूल हुई। कहकशां ने प्रोफाइल विजिट की, उसे माकूल लगी तो उसने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया। अभी उसे चंद ही मिनट गुजरे थे कि उन्हीं साहब ने उसे मैसेज भी कर दिया। कहकशां जी भरकर बदमज़ा हुई और जवाब दिए बगैर मोबाइल रख दिया। 2-3 रोज़ लगातार उसे पैगामात मौसूल होते रहे, लेकिन उसने जवाब देने की ज़हमत नहीं की। अब फिर उसके हेलो हाय के पैगामात देखकर उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और टीवी देखने लगी। मोबाइल उसके पास ही रखा था। चैनल सर्चिंग के दौरान वो एक जगह रुक गई। खबरों का चैनल था। उसकी नज़र हेडलाइंस पर पड़ी। इंडिया ने फिर से अपना घटियापन दिखाया था और पाकिस्तानी बॉर्डर पर फायरिंग की थी। ये खबर देखकर उसके अंदर का गैरतमंद पाकिस्तानी जाग गया और वो तैश से पागल सी हो गई। पहले तो ज़ुबानी कलाम में उसने इंडिया को सख्त कोसा, खरी खरी सुनाई, फिर भी गुस्सा ठंडा ना हुआ। अब जाहिर है गुस्सा उसी वक्त ठंडा होता था जब वो फेसबुक पर अपना गुस्सा निकालती। उसने फ़ौरन ही स्टेटस लिखा, तुम कब तक ऐसी बुज़दिलाना हरकतें करते रहोगे? आई हेट यू इंडियन आर्मी। लिखने के बाद उसने चंद फ्रेंड्स को टैग भी कर दिया, जिनमें रिदा और शाहज़ेब शामिल थे। अब वो कमेंट्स का इंतज़ार कर रही थी कि बात शुरू हो और वो दिल के फफोले फोड़े। उसकी ख्वाहिश पूरी हुई। चंद सेकंड्स बाद ही उसकी पोस्ट पर असद रज़ा का कमेंट आया। उसने कमेंट में इंडिया की हरकतों पर गुस्से का इजहार किया था और खूब तनकीद भी की। फिर अगले कमेंट में उसने आई लव यू पाकिस्तान भी लिखा था। उसके पहले कमेंट को उसने लाइक किया, दूसरे कमेंट पर उसने जवाब में लिखा, आपके जज्बे काबिल सिताइश हैं। उसे टाइप करके वो पहले कमेंट की तरफ आई कि अब बाकायदा इस पर बात हो, लेकिन साहिका बेगम के बुलाने पर उसे उठना पड़ा। वो उसे करेले काटने का कह रही थी। करेले? उसका मुंह बन गया, लेकिन वो चुपचाप करेले काटने लगी। अगर इनकार करती तो उसे अम्मा से फेसबुक की कीड़ी और इसी किस्म के अजीबोगरीब अलकाबात मिलते। और ये इत्तफाक ही था कि जब वो बेइज्जत हो रही होती, शाहज़ेब किसी मनहूस जिन की तरह हाजिर हो जाता। और इस वक्त बल्कि जब से उनका रिश्ता तय हुआ था, वो अपनी बेइज्जती के मामले में काफ़ी मोहतात हो गई थी। काम से फारिग होकर जब वो आई तो उसके मोबाइल में शाहज़ेब की ढेरों मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। वो मुस्कुरा उठी। कल ही तो उनकी बात पक्की हुई थी। कहकशां को लगा वो उससे यकीनन कोई मीठी बात, कोई खूबसूरत जुमला बोलेगा। अभी वो सोच ही रही थी कि मोबाइल फिर से बज उठा। उसने फ़ोन रिसीव किया। तुम्हारा दिमाग आजकल कुछ ज़्यादा ही ख़राब नहीं हो गया? अभी उसने हेलो कहा ही था कि शाहज़ेब की दहाड़ती आवाज़ उसने सुनी। क्या मतलब? वो इतनी हैरान थी कि उसके उस लहजे पर भी गुस्सा ना हो पाई। वो ज़िंदगी में पहली बार यूँ चीखा था।
ہر وقت فیس بک فیس بک، اس کے علاوہ زندگی میں کچھ اور کرنا آتا بھی ہے تمہیں؟ جو جی چاہتا ہے لکھ لیتی ہو، جسے چاہتی ہو ایڈ کر لیتی ہو۔ وہاں 1000 جاننے والے ہیں میرے، کیا سوچتے ہوں گے وہ تمہارے بارے میں؟ بے عزتی کروا دی ہے تم نے میری۔ وہ اب بھی چلا کر بول رہا تھا، اس سے زیادہ ضبط کہکشاں کے بس کی بات نہیں تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایسا کیا لکھ دیا ہے میں نے کہ 1000 جاننے والوں میں تمہاری بے عزتی ہو گئی؟ وہ بھی مشتعل ہو گئی؟ یہ بھی تم مجھ سے پوچھو گی؟ جاؤ جا کر اپنا اسٹیٹس دیکھو اور کمنٹ بھی۔ اگر یہی سب کرنا ہے تو مجھ سے مخاطب ہونے کی غلطی بھی مت کرنا۔ شاہ زیب نے زہر اگل کر کھٹ سے فون بند کر دیا۔ کہکشاں کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس نے غصہ دباتے ہوئے اپنی وال دیکھی اور پھر غصے کی انتہائی شدید لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ سید اسد رضا کی جس کمنٹ کو اس نے لائک کر کے رپلائی کیا تھا، اب وہ کمنٹ تبدیل ہو چکا تھا اور اب وہاں آئی لو یو پاکستان کی جگہ آئی لو یو کہکشاں درج تھا۔ کہکشاں کو لگ رہا تھا غصے سے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ وہیں بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کا تنفس ذرا قابو میں آیا تو اس نے اپنی آنکھیں صاف کیں اور کانپتے ہاتھوں سے پہلے اس نے اسٹیٹس مٹایا، پھر ان باکس کی طرف رخ کیا۔ سید اسد رضا اب بھی آن لائن تھا اور اس کے بہت سے میسیجز موجود تھے۔ اس نے ایک بھی میسیج نہیں پڑھا اور ایسی بےہودہ حرکت کرنے پر اس کے جو دل میں آیا وہ اس نے ٹائپ کیا، وہ سب بھی جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اس نے سید اسد رضا کو بلاک بھی کر دیا۔ اس سب کے بعد بھی اسے سکون نہ ملا۔ شاہ زیب کا رویہ، اس کا انداز، جب جب اسے یاد آتا اسے لگتا جیسے کوئی اسے ہتھوڑے سے ضرب لگا رہا ہو۔ وہ بے بس ہو کر وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ ابھی ابھی تو اس کے دل میں محبت کی کومپل پھوٹی تھی اور شاہ زیب نے بے دردی سے سب کچل دیا۔ کہکشاں نے اسے ہر سوشل ویب سائٹ سے بلاک کیا اور اپنی زندگی سے بھی۔ فقط 2 گھنٹے بعد ہی شاہ زیب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے کہکشاں کو فون کیے۔ کچھ دیر بعد اس نے موبائل سے بھی شاہ زیب کو بلاک کر دیا۔ پورے دن وہ کمرے میں بند رہی، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ اگلے دن اس نے اپنے آپ کو نارمل کر لیا، لیکن وہ تہیہ کر چکی تھی کہ شاہ زیب کو وہ معاف نہیں کرے گی۔ شاہ زیب روز ہی ردا کے نمبر پر ہزاروں فون کرتا، اس کی منتیں کرتا، لیکن کہکشاں نے اس سے بات نہ کی۔ ردا کو بھی وہ اپنی غلطی کی داستان سنا چکا تھا۔ وہ چپ ہو کر رہ گئی۔ اسے بھی یہ بات بہت ناگوار گزری، لیکن اس نے فقط اتنا کہا کہ کہکشاں کو وقت دو۔ شاہ زیب گھر آ کر اسے مناتا تو بھی اس سے بعید نہیں تھا کہ وہ چلا چلا کر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی۔ پھر یقینی بات تھی کہ یہ معاملہ سب کے علم میں آتا اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن شاہ زیب کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ کہکشاں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا اور سائقہ بیگم سے صرف اتنا کہا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ ماسٹرز مکمل ہو جانے کے بعد بھی وہ اس جھمیلے میں نہیں پڑے گی۔ کہکشاں کے انکار کے بعد سائقہ بیگم نے پہلے تو اسے سمجھایا اور جب وہ نہ مانی تو انہوں نے غصے میں اس پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ وہ مزید متنفر ہو گئی، اس سے بھی اور اب اپنی ماں سے بھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی ان کی ڈانٹ سنتی آئی تھی اور کبھی ناراض بھی نہیں ہوئی، لیکن اس بار اس کا رویہ انتہائی شدید تھا۔ اس نے بے تحاشا توڑ پھوڑ کرنے کے بعد اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ یہ سب ردا کی غیر موجودگی میں ہوا تھا۔ گھر آنے کے بعد اسے غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا تو اس نے اماں سے پوچھا۔ وہ تو پہلے ہی سر پکڑ کر بیٹھی تھی، ساری روداد سنا دی۔ ردا نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ جذباتیت میں تو دونوں ماں بیٹی ایک جیسی ہی تھی۔ اماں یہ آپ نے کیا کر دیا؟ وہ سخت افسوس اور پریشانی سے بولی۔ کیوں، کیا غلط کیا میں نے؟ وہ میرے منہ کو آنے لگی ہے، پہلے اقرار کیا اور اب انکار۔ اس نے رشتوں کو بھی مذاق سمجھ لیا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اگر یہ بات بھائی صاحب کے علم میں آئی تو وہ کیا سوچیں گے۔ رشتے خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے یہ لڑکی۔ اپنی مرضی سے اس نے ہاں کی ہے، میں نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ اگر وہ پہلے انکار کر دیتی تو میں زبردستی تو نہ کرتی، لیکن اب میری اور تمہارے ابا کی عزت کا سوال ہے۔ میں بیٹی کے ہاتھوں بے عزت ہونے والی نہیں۔ وہ غصے سے تیز تیز بول رہی تھی۔ ردا دوڑ کر پانی لے آئی۔ معاملہ اس حد تک خراب ہو جائے گا اسے اندازہ ہوتا تو وہ پہلے ہی شاہ زیب کو کہکشاں کے سامنے کر دیتی۔ کہکشاں غصیلی اور جذباتی تھی لیکن سخت دل نہیں، وہ مان جاتی، لیکن اب اماں آپ پرسکون ہو جائیں پلیز۔ وہ ان کی پشت سے ہلانے لگی۔ اب میری بات سنیں، اس نے کچھ دیر بعد کہا اور نرمی سے ان کا ہاتھ تھاما۔ اماں کہکشاں شاہ زیب کو ہی پسند کرتی ہے، لیکن آپ جانتی ہیں اس کا مزاج کہ وہ کس قدر غصیلی اور جذباتی ہے۔ ان دونوں کا جھگڑا ہوا تھا اور اب وہ اسی بات کی وجہ سے یہ سب کر رہی ہے، کیونکہ اس کے نزدیک اس کا یہی ایک حل ہے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ کیسا جھگڑا؟ وہ ٹھٹک کر پوچھنے لگی۔ ردا نے ساری بات انہیں بتا دی۔ کچھ لمحے تو وہ بھی کچھ بول نہ پائیں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں، انہوں نے کمزور سے لہجے میں کہا۔ اماں یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور وہ بھی ابھی، جبکہ کچھ روز پہلے ہی ان کا رشتہ طے ہوا ہے۔ شاہ زیب اچھا خاصا عقل مند ہے، کیا اسے یہ دکھائی نہیں دیا کہ ساری غلطی اس لڑکے کی ہے؟ اس نے کمنٹ میں تبدیلی کی۔ اگر اسے برا لگا تھا تو وہ کہکشاں کو کہتا، اسے سمجھاتا، اس لڑکے کو بے عزت کرتا۔ الٹا اس نے کیا کیا؟
بالفرض اگر شاہ زیب کو کمنٹ ایڈٹ ہوا دکھائی نہیں دیا تو کیا وہ کہکشاں سے واقف نہیں ہے؟ اسے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے تھی۔ اور اب کہکشاں، اس نے بھی شاہ زیب کو معافی مانگنے کا موقع نہیں دیا، اور اب آپ نے تو حد ہی کر دی۔ ابا اگر وہ اینٹ گئی تو کیا کر لیں گی آپ؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اگر کہکشاں نے ابا کے سامنے انکار کیا اور اصل وجہ بتا دی تو پھر وہ کسی کی نہیں سنیں گے، وہ صرف کہکشاں کی بات مانیں گے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ معاملہ مزید نہ بگڑے تو آپ جائیں اور جا کر اسے منائیں، اور فی الحال اس قصے کو مت چھیڑیے گا۔ انہوں نے اس کی بات خاموشی سے سنی۔ کہکشاں کی ضد سے وہ اچھی طرح واقف تھیں اور اب انہیں اس پر ہاتھ اٹھانے پر بھی دکھ ہو رہا تھا، لیکن غصے نے جو کچھ کروانا تھا وہ کروا چکا تھا۔ ان دونوں کا شریر اور خوبصورت سا تعلق اس نہج پر پہنچ چکا تھا کہ وہ شاہ زیب کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ اب تو شاہ زیب کی طرف سے بھی خاموشی چھا چکی تھی۔ کہکشاں نے بھی چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، نہ وہ پہلے کی طرح گانے سنتی، ناچتی، اچھل کود کرتی، اور نہ ہی اب وہ موبائل کو زیادہ استعمال کرتی تھی۔ گھر کے کاموں کے بعد وہ کمرے میں بند ہو جاتی، کھانے کے وقت بھی وہ اپنی پلیٹ لے کر کمرے میں ہی آ جاتی۔ اس نے لا تعلقی اختیار کر لی، اور اس لا تعلقی نے ایسی شدت اختیار کی تھی کہ وہ کسی آنے جانے والے کے سامنے تک نہ آتی، سلام تو بہت دور کی بات ہے، کمرے سے انتہائی ضرورت کے علاوہ باہر نہ آتی۔ اسی لیے اسے علم ہی نہیں تھا کہ گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ ایک دن ردا اس کے پاس آئی۔ تم کسی سید اسد رضا نام کے لڑکے سے واقف ہو؟ ردا نے اس سے سرسری لہجے میں پوچھا۔ اس نے چونک کر ردا کو دیکھا۔ اسی منحوس نام کی وجہ سے تو اس کی زندگی میں طوفان آیا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے فوراً پوچھا۔ ردا کو واقعے کا تو علم تھا لیکن نام کا نہیں، کیونکہ اس نے تو سرے سے اسٹیٹس دیکھا ہی نہیں تھا، وہ کم ہی فیس بک استعمال کرتی تھی۔ تم کریم صاحب کی بیٹی کی شادی میں گئی تھی نا؟ وہاں تایا ابا نے بہت سے لوگوں سے تمہارا تعارف کروایا تھا، ان میں سے ایک یہ موصوف بھی تھے اور ان کی والدہ بھی۔ دونوں ماں بیٹے کو تم وہیں پسند آ گئی تھی۔ اب وہ تمہارا رشتہ مانگنے آئی ہیں۔ رشتہ؟ تو کیا اس کے انکار کا علم ہو گیا اور اسے پھر بھی فرق نہ پڑا؟ یہ سوچ آتے ہی اس کے دل کو کچھ ہوا، لیکن خود کو سنبھال کر اس نے دماغ پر زور دیا، لیکن اسے یاد نہ آیا۔ کہکشاں اس رات بہت سے لوگوں سے ملی تھی اور پہلی بار میں اسے نام کبھی یاد نہیں رہتے تھے، البتہ چہرے یاد رہ جاتے۔ مجھے یاد نہیں، اس نے سادگی سے کہا۔ نام سن کر وہ ٹھٹکی ضرور، لیکن اسے محض وہ ناموں کا اتفاق ہی سمجھی تھی۔ سید اسد رضا، جو محض ایک ایف بی کانٹیکٹ تھا، اس نام کے ہزار لوگ ایف بی پر تھے، لیکن اس لڑکے نے اپنی ذاتی تصویر نہیں لگائی تھی۔ اگر تصویر ہوتی تو وہ نہ الجھتی۔ میں تصویر لے آتی ہوں، وہ مجھے تصویر دے کر گئی ہیں، ردا اٹھتے ہوئے بولی۔ اس نے تصویر لا کر اسے تھمائی۔ ارے یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے کہا تھا کہ وہ مجھے گول گپوں کی دکان پر بھی دیکھ چکا ہے، اسے یاد آ گیا۔ اب بتاؤ پھر کیا ارادے ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ چونک گئی۔ مطلب یہ کہ تم نے شاہ زیب سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اب لائف میں آگے بڑھنا ہے کہ نہیں؟ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کہکشاں کی رنگت ایک دم پھیکی پڑ گئی۔ میں فی الحال کسی کے بھی ساتھ منسوب نہیں ہونا چاہتی، ماسٹرز کے بعد دیکھوں گی۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ ردا کے دل کو کچھ ہوا، وہ فوراً ہی اس کے قریب آئی۔ کہکشاں کب تک خود کو تکلیف پہنچاؤ گی؟ غصہ تھوک دو، یہ تمہارا دل اجاڑ دے گا۔ اس نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ محبت اپنی جگہ، لیکن میں کسی ایسے شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں جو اتنی معمولی بات پر ایسا رویہ دکھائے، جو یہ ظاہر کرے کہ وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرتا؟ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ تم بات سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ اس نے تم پر شک نہیں کیا، اس کے کسی دوست نے یہی بات مرچ مسالہ لگا کر بتا دی، اور غصے میں ہی اس نے وہ سب کیا، اور فقط تھوڑی ہی دیر بعد اسے احساس بھی ہو گیا۔ کتنی منتیں کی ہیں اس نے تمہاری، اگر اس نے غلطی کی ہے تو معافی بھی تو مانگی ہے نا، تمہیں منانے کی کوشش بھی تو کی ہے نا۔ تم صرف اس کی غلطی دیکھ رہی ہو، اس کی محبت بھی تو محسوس کرو۔ ردا نے پھر سے کوشش کی، وہ خاموش رہی۔ وہ خاتون کئی بار آئیں لیکن ہر بار انکار ہوا۔ بہت سارے دن بعد کہکشاں نے اپنی آئی ڈی دوبارہ کھولی۔ جس نے اسے آن لائن دیکھا اس کی غیر حاضری کی وجہ دریافت کرنے لگا۔ وہ بے دلی سے بہانے بناتی رہی۔ اگلے ہی روز اسے سید اسد رضا کا میسج آیا۔ اس اسد کا میسج تھا جس نے رشتہ بھیجا تھا۔ اس نے پروفائل پر لگی تصویر دیکھ کر اسے پہچانا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ اس سے ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ کہکشاں نے جواب دے دیا، اب وہ اس سے مخاطب تھا۔ میں انکار کی وجہ جان سکتا ہوں؟ یہ حق آپ کو کسی نے نہیں دیا، کبھی مقابل کا دل بھی رکھ لیا کریں۔ میں نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، اور اب فضول میں میسیجز کر کے مجھے پریشان نہ کریں۔ اس نے ٹکا سا جواب دے دیا۔ پلیز میری بات سنیں۔ وہ لاگ آف کرنے کا ارادہ کر رہی تھی لیکن رک گئی۔ کہکشاں، جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تبھی آپ نے مجھے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس کے بعد شادی میں آپ کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا، لیکن وہاں آپ نے مجھ سے بالکل بھی اچھے طریقے سے بات نہیں کی۔
مجھے علم تھا کہ آپ فیس بک استعمال کرتی ہیں، اسی لیے میں نے دوسری آئی ڈی بنائی، لیکن اپنی تصویر نہ لگائی کہ کہیں آپ مجھے دیکھتے ہی بلاک نہ کر دیں۔ ایڈ کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں آپ سے بات کر کے آپ کو تھوڑا بہت جاننا چاہتا تھا اور آپ کی مرضی کے بعد آپ کے گھر رشتہ بھیجتا، لیکن آپ نے مجھے ایک بھی میسج کا جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے مجبوراً وہ حرکت کی اور کمنٹ کیا کہ اب تو آپ ضرور ہی میسج کا جواب دیں گی، چاہے کھری کھری سنائیں، لیکن میں کم از کم اپنے دل کی بات تو آپ تک پہنچا دوں گا۔ لیکن سب الٹ ہو گیا، آپ نے مجھے بلاک ہی کر دیا اور آئی ڈی بند کر دی۔ پھر مجبوراً مجھے یہاں وہاں سے معلومات لے کر آپ کے گھر اپنی ممی کو بھیجنا پڑا۔ میں مانتا ہوں کہ میرا مذاق بہت ہی غلط تھا، مجھے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میری نیت صاف تھی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آپ کے انکار نے مجھے بہت دکھ پہنچایا ہے، لیکن میں زبردستی نہیں کر سکتا، ہو سکے تو میرے لیے ذرا گنجائش نکال لیں۔ اتنا طویل میسج پڑھ کر وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ آپ کو علم ہی نہیں کہ آپ کے مذاق نے کیا کچھ کر دیا، اور رہی گنجائش کی بات تو میں منگنی شدہ ہوں اور اپنے منگیتر سے بہت محبت کرتی ہوں، سو معذرت، اور آپ نے جو کیا میں نے وہ بھی معاف کر دیا۔ میسج کر کے وہ بستر پر لیٹ گئی، آنکھیں پھر سے بھر آئی تھیں۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو گھر خالی تھا۔ کچھ دیر یہاں وہاں گھومنے کے بعد وہ نیچے کا دروازہ بند کر کے اوپر چھت پر آ کر بیٹھ گئی۔ چاروں طرف سناٹا تھا، اس کے اندر بھی اس کے باہر بھی۔ شاہ زیب کو دیکھے اس سے بات کیے نہ جانے کتنے دن گزر گئے تھے۔ اس نے دن گننے کی کوشش کی، اسے لگا کہ وہ یہ پراذیت لمحات شمار نہیں کر پائے گی۔ وہ مختلف سوچوں میں الجھی تھی جب کوئی آہستگی سے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ کون ہے۔ دونوں گھروں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ وہ اکثر دیوار پھلانگ کر آ جایا کرتا تھا، آج بھی اس نے یہی حرکت کی تھی۔ کہکشاں نے اس کی سمت دیکھا تک نہیں۔ کیسی ہو؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ تمہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اور اگر معذرت کرنے آئے ہو تو بھی اس کی ضرورت نہیں، کہکشاں نے تڑک کر کہا۔ میں صرف معذرت کرنے نہیں آیا یار، میں اپنا تعلق بھی استوار کرنے آیا ہوں۔ اس نے فوراً ہی کہکشاں کے ہاتھ تھام لیے اور عین اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، مجھے اس وقت نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، شاید میں تمہارے معاملے میں زیادہ ہی حساس ہوں۔ تمہیں پتہ ہے جب ممی نے مجھ سے تمہارے بارے میں بات کی تو میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات آئی تھی، اور وہ یہ کہ مجھے ہاں کرنی ہے، مجھے صرف کہکشاں سے شادی کرنے کے لیے ہاں کرنی ہے، اور میں نے اگلے چند سیکنڈز میں ہی ہاں کر دی تھی۔ میری زندگی میں آنے والی تم پہلی اور آخری لڑکی ہو جس کے بارے میں نے جب جب سوچا، ہر بار میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور تم ہی وہ لڑکی ہو کہ جس کے بارے میں اب سوچتا ہوں تو میرا دل کٹ جاتا ہے۔ کیوں بدل گئی ہو تم؟ وہ دھیمے مگر جذبات سے پر لہجے میں بول رہا تھا۔ کہکشاں کے دونوں ہاتھ اس نے مضبوطی سے تھام رکھے تھے۔ وہ سر جھکائے سن رہی تھی، آنسو گالوں پر پھسلنے لگے۔ پہلے تم صرف مجھے اچھی لگتی تھی، پھر مجھے تم سے محبت ہوئی، اور اب میں تم سے شدید محبت کرنے لگا ہوں۔ اظہار سن کر اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ میں تمہارا غصہ، انکار اب اور نہیں سہ سکتا، پلیز یار اب تو رحم کر دو، میری غلطی سے زیادہ مجھے سزا دے چکی ہو تم۔ کہکشاں اب باقاعدہ رونے لگی تھی، اس نے بھی اسے رونے دیا۔ اتنے دن کی اذیت آنسوؤں کی صورت بہہ رہی تھی، کچھ ہی دیر میں مطلع صاف ہو جانا تھا، اور وہی ہوا۔ اب تو راضی ہو گئی ہو نا مجھ سے؟ وہ اس کے گال کو چھو کر بولا تھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ لیکن اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں صرف ناراض نہیں ہوں گی، بلکہ بدلے کے طور پر تمہاری وہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی۔ اس نے سوں سوں کرتے ہوئے اسے وارننگ دی۔ وہ ہنس پڑا۔ میں نے وہ حرکت کی ہی اس لیے تھی کہ تمہارے جذبات جان سکوں، لیکن بھلا ہو اس گڑھے کا جس نے بے عزت کروا دیا۔ شاہ زیب نے ایسی شکل بنا کر کہا کہ وہ ہنس پڑی۔ سرخ ناک اور لبوں پر مسکان، وہ نثار ہونے لگا۔ کہکشاں جھینپ گئی۔ اچھا سنو، بولو، اب جب کہ تمہارا رشتہ طے ہو چکا ہے تم کیا سٹیٹس اپلوڈ کرو گی؟ اس نے شریر انداز میں پوچھا۔ میں لکھوں گی کل تک جو فیس بک استعمال کرنے سے روکتے اور لڑتے تھے وہی آج ریلیشن شپ سٹیٹس میں سیاں ہو گئے۔ کہکشاں کا اتنا کہنا تھا کہ شاہ زیب کے منہ سے بے ساختہ قہقہا امڑا جو دیوار کے اس پار بھی گیا۔ چھت پہ موجود تینوں خواتین نے سر نکال کر انہیں دیکھا اور رب کی مشکور ہوئیں۔ ان کے آنگن میں قہقہے اور مسکراہٹیں پھر سے لوٹ آئی تھیں۔ ختم شد۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آپ کو یہ چلبلی سی کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔